احموز اول۔ اس فرعون نے مصر کی کھوئی عظمت کیسے لٹائی؟ قدیم مصر کی 3000 سالہ طویل تاریخ میں یوں تو سینکڑوں فرعون آئے، مگر صرف چند ہی ایسے تھے جن کے کارنامے آج بھی زندہ ہیں۔ 16ویں صدی قبل مسیح کا احموز اول بھی ایک ایسا ہی حکمران تھا جسے جب تخت ملا تو ملک کے بیشتر حصے پر غیر ملکی قابض تھے۔ مصری سرزمین میں بدامنی اور انتشار کا دورہ تھا۔ ریاست کا اتحاد پارا پارا ہو چکا تھا اور مسلسل جنگوں نے مصری ریاست کو زندہ لاش بنا رکھا تھا، مگر مصر کے اس نئے حکمران نے نہ صرف ملک کو غیر ملکیوں سے آزادی دلوائی بلکہ اس کی کھوئی عظمت لٹا کر ایسی سمت پر ڈال دیا جو اس کی مزید کامیابیوں کی ضمانت بن گئی۔ آخر اس فرعون نے ملک کو عظیم بنانے کے لیے کیا کیا؟ اس کا نام تاریخ کے عظیم لوگوں میں کیسے شامل ہوا؟ اس کے کارنامے مصری ریاست کے کامیاب مستقبل کی ضمانت کیسے بنے؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ اب تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، احموز اول کو 1570 قبل مسیح میں اس وقت تخت نشین ہونا پڑا جب اس کے بڑے بھائی فرعون قاموز کو مصر کی آزادی کے لیے لڑتے ہوئے موت واقع ہو گئی تھی۔ بھائی کی وفات سے قبل احموز اول کا والد فرعون سیکنڈری بھی آزادی کی جنگ کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے جان قربان کر چکا تھا۔ یہ جنگ ہکساس نامی ایشیائی لوگوں کے خلاف لڑی جا رہی تھی جو لگ بھگ 2 صدیاں قبل مصر کے بیشتر علاقے کو قبضے میں لے کر ملک کو منمانے انداز سے چلا رہے تھے۔ مصر کا بیشتر حصہ ہکساس کے پاس تھا جبکہ باقی کا علاقہ مصر کے مقامی فرعونوں کے پاس تھا جو اپنی کمزوری کے باعث مجبوراً ہکساس حکمرانوں کو خراج دے کر اپنی حکومت بچائے ہوئے تھے۔ لیکن احموز اول کے والد فرعون سیکنڈری نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہکساس حکمرانوں سے مصر کو آزاد کرانے کی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ والد اور بھائی کی قربانی کے بعد آزادی کا مشن احموز اول کے سامنے تھا اور اس نے بہادری اور بہترین حکمت عملی سے ہکساس کو جنگی میدان میں شکست دے کر مصر کو آزاد کرا لیا تھا۔ دوستو، ہکساس کے خلاف آزادی کی یہ جنگ کیسے چھڑی تھی اور اس جنگ کے دوران کیا کچھ ہوا تھا، یہ جاننے کے لیے ہماری گزشتہ ویڈیو ضرور دیکھیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب احموز اول فرعون بنا تھا تو اس وقت وہ ایک کم عمر بچہ تھا۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق اس وقت وہ محض 10 برس کا تھا، اس لیے ابتدا میں ملک کے انتظامی امور اس کی والدہ ایہوٹپ کو سنبھالنا پڑے تھے۔ مورخین کے مطابق احموز اول کی والدہ نے اس کی جگہ تب تک ملک چلایا جب تک وہ خود انتظام سنبھالنے اور پختہ فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہوا، اور جب احموز اول نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور جنگوں کی مدد سے ملک کو ہکساس کے چنگل سے آزاد کرا لیا تو اس نے ملک کو عظیم بنانے کے لیے دیگر اہم اقدامات اٹھائے۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فرعون کے یہ اقدامات کیا تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق احموز اول نے تھیبس شہر کو پورے مصر کا دارالحکومت قرار دینے کے بعد ایسے فوجی کمانڈروں کو اعلیٰ عہدے دیے جو آزادی کی جنگ میں مصر کے ساتھ وفادار رہے تھے۔ ان میں سے کئی کمانڈرز کو ملک کے انتظامی یونٹس یا صوبوں کا گورنرز لگا دیا گیا، جبکہ باقیوں کو شاہی محل میں اہم ذمہ داریوں سے نوازا گیا۔ ان اہم تعیناتیوں کے بعد ملک کو مزید محفوظ بنانے کے لیے تاریخی اقدامات اٹھائے گئے۔ مورخین کے مطابق ملک کو مستقبل میں ہکساس جیسے غیر ملکی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے احموز اول نے مصر کے گرد بفر زون قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، بفر زون ایسے علاقے کو کہتے ہیں جو کسی علاقے کو بیرونی دشمن سے بچانے کے کام آتا ہے۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق احموز اول نے مصر کے گرد ایسی ریاستیں یا علاقے قائم کیے جو آنے والے وقت میں ملک کو بیرونی حملہ آوروں سے بچانے کے کام آئیں۔ اس مقصد کے لیے اس فرعون نے فتوحات کی پالیسی بنائی اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ہکساس کے خلاف آزادی کی جنگ کے لیے وہ ایک پیشہ ورانہ اور جدید فوج پہلے ہی قائم کر چکا تھا۔ اب اس فوج کی مدد سے مصر کے ارد گرد مزید علاقوں کو فتح کر کے نہ صرف ملک کی سرحدوں میں توسیع کا سلسلہ شروع کیا گیا بلکہ مفتوحہ علاقوں کو بفر زون بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب احموز اول مصر کو ہکساس سے آزادی دلا رہا تھا تو اس وقت ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا واسطہ فلسطین اور شام کے علاقوں سے پڑا تھا۔ اب ملک کو متحد کرنے کے بعد اس نے ان ممالک کے خلاف بھی فوجی مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ فرعون احموز اول نے نوبیا کے علاقے پر بھی چڑھائی کی۔ جب مصر پر ہکساس کا قبضہ تھا تو اس وقت نوبیا ہکساس کا اتحادی رہا تھا۔ احموز اول نے غیر ملکی قابضین کا ساتھ دینے پر نوبیا کو بھی سبق سکھانا تھا۔ ریسرچرز کے مطابق احموز اول کی جانب سے نوبیا پر 3 حملے کیے گئے اور بالآخر اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق نوبیا ایسا ملک تھا جو سونے سے مالا مال تھا۔ احموز اول نے اس پر حملہ کر کے اس کے سونے کے
ذخائر کی لوٹ مار سے مصر کی قومی دولت میں اضافہ کیا۔ یوں نوبیا کی فتح نے جہاں مصری سرحد میں اضافہ کیا، وہیں مصر کی خوشحالی بھی بڑھا دی۔ احموز اول کی جانب سے ملک میں کانکنی کی صنعت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک کے ساتھ تجارت بھی بڑھائی گئی۔ ان تمام اقدامات سے جب ریاست کے خزانے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو اس فرعون نے ملک میں تعمیراتی کام شروع کرا دیے۔ دیوتاؤں کی خوشنودی کے حصول کے لیے مندروں اور یادگاروں کی تعمیر کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے۔ تعمیراتی کام کے لیے درکار پتھروں کے لیے ملک کے مختلف مقامات پر وسیع پیمانے پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ لکڑی کے حصول کے لیے تجارتی ذرائع حرکت میں لائے گئے۔ ریسرچرز کے مطابق اس فرعون کے دور میں جہاں نئے مندروں اور دیگر یادگاری عمارات کی تعمیر پر کام ہوا، وہیں پہلے سے موجود اہم مذہبی عمارات کی تزئین و آرائش بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ ملک کے آبپاشی کے نظام کی بہتری پر بھی کام کیا گیا اور حکساس کے ساتھ جنگ کے دوران جو شہر تباہ ہوئے تھے ان کی تعمیریں نو کی گئی۔ مورخین کے مطابق احموز اول نے مصر میں پیرامڈ کی تعمیر کے دور کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ دراصل مصر پر حکساس کے قبضے کے بعد پیرامڈز کی تعمیر کا عمل بند ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ احموز اول نے مصر کو آزادی دلانے کے بعد پیرامڈز کی تعمیر پھر سے شروع کی۔ اس نے نہ صرف اپنے لیے پیرامڈز بنوائی بلکہ خود سے پہلے کے ان بادشاہوں کے لیے بھی مقبرے بنوائے جو حکساس کے قبضے اور ملکی مالی حالات خراب ہونے کے باعث اپنے لیے عظیم مقبرے نہیں بنوا سکے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس فرعون نے اپنے لیے جو پیرامڈز بنوائی تھی اس کی اونچائی 130 فٹ تھی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی دادی کے لیے بھی ایسی ہی تعمیر کرائی۔ تاریخ دانوں کے مطابق احموز اول کا دور حکومت 1570 قبل مسیح سے 1544 قبل مسیح تک 26 برس رہا۔ نیشنل جیوگرافی کی رپورٹ کے مطابق ملک کو آزادی دلانے، متحد کرنے اور عظیم بنانے کے ان اقدامات کے باعث معاشرے میں احموز اول کا مقام اتنا بلند ہو گیا تھا کہ مصریوں نے اپنے اس فرعون کو دیوتا کا مقام دے دیا تھا۔ مصری تاریخ میں احموز اول کے گھرانے کو 18واں شاہی خاندان کہا جاتا ہے۔ اس کی جانب سے مصر کو آزادی دلانے کے بعد ملک ایک ایسی عظیم دور میں داخل ہو گیا تھا جسے تاریخ دان نئی بادشاہت کا زمانہ یعنی دا نیو کنگڈم کہتے ہیں۔ یہ لگ بھگ 500 برس پر مشتمل ایسا دور تھا جس میں مصری ریاست کو دنیا میں نیا مقام ملا۔ مورخین مصری سلطنت کے اس نئے مقام کا صحرا فرعون احموز اول کی فتوحات کی پالیسی کو قرار دیتے ہیں۔ وہ پالیسی جس نے نہ صرف مصر کو مزید محفوظ بنایا، اس کی سرحدوں میں توسیع کی، بلکہ ملک کی خوشحالی کو بھی چار چاند لگا دیے۔ یہ ایسی پالیسی تھی جسے احموز اول کے بعد آنے والے حکمرانوں نے بھی جاری رکھا تھا۔ دوستو، فرعون احموز اول نے مصری تاریخ کے جس نئی بادشاہت کے دور کی بنیاد رکھی، اس سے ایک دلچسپ حقیقت منسلک ہے۔ وہ دلچسپ حقیقت ہے اس ملک کی حکمرانوں کے لیے فرعون کا خطاب۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق مصر کے حکمرانوں کے لیے فرعون کا لفظ پہلی بار اسی دور میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے قبل مصری حکمرانوں کو فرعون کے بجائے بادشاہ کہا جاتا تھا۔ دراصل مصری زبان میں یہ لفظ پیرآ تھا جس کا مطلب تھا عظیم گھر۔ نئی بادشاہت کے دور میں مصری حکمران اس لفظ کو عزت کے لقب کے طور پر اپنانے لگے اور بعد کے ادوار میں یہ لفظ اتنا مقبول ہو گیا کہ قدیم مصر کے اگلے پچھلے تمام بادشاہوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ دوستو، یہ تھی مصر کے اس عظیم بادشاہ کی کہانی جس نے ملک کو آزادی دلانے کے بعد اسے دنیا کی عظیم ریاست بنانے کے لیے تاریخی اقدامات اٹھائے تھے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔